بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق شیخ جیوگرافی یوٹیوب چینل کو دیکھنے اور سننے والے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس قرآنی واقعہ کی طرف جا رہے ہیں جہاں تخت ہواؤں میں اڑتا ہے، جہاں عقل، سیاست اور وحی کا ٹاکرا ہوتا ہے، اور جہاں ایک ملکہ سچائی کے نور سے روشن ہوتی ہے۔ یہ ہے ملکہ بلقیس کے تخت کا قرآنی واقعہ، لیکن آج آپ اس کہانی کو ایسے سنیں گے جیسے پہلی مرتبہ سن رہے ہوں۔ تیار ہو جائیے ایک ایسے سفر کے لیے جو صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ دل تک اتر جاتا ہے۔ ناظرین، یمن کی سرزمین جہاں قدرت نے اپنے بیش بہا خزانے بکھیر رکھے تھے، وہاں ایک نہایت ہی دانا، خوبصورت اور باوقار ملکہ حکومت کرتی تھی۔ اس کا نام تھا ملکہ بلقیس۔ قوم سبا اس کے زیر نگیں تھی، ایک ایسی قوم جسے قدرت نے نہ صرف دولت بلکہ زراعت، تہذیب اور فن و تعمیر میں بھی بام عروج پر پہنچا دیا تھا۔ ملکہ بلقیس کا تخت اپنے حسن، عظمت اور کاریگری میں بے مثال تھا۔ سونا، چاندی، قیمتی پتھر، ہاتھی کے دانت اور نایاب لکڑیوں سے مزین یہ تخت سلطنت سبا کی شان و شوکت کی علامت تھا۔ اس تخت کے گرد 12 ستون تھے جو آسمان کی بلندیوں کو چھوتے محسوس ہوتے تھے۔ ہر ستون پر سورج اور چاند کی علامت کندہ تھی، جس سے قوم کی عبادت شمس کی عکاسی ہوتی تھی۔ بلکہ بلقیس نہ صرف ظاہری طور پر حسین تھی بلکہ اپنی عقل و فہم، سیاسی بصیرت اور عدل و انصاف میں بھی بے پناہ مثال کی حامل تھی۔ رعایا اس سے بے حد محبت کرتی تھی اور اسے خدائی صفات سے متصف مانتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی ہر بات قوم کے لیے آخری فیصلہ ہوتی تھی۔ تخت بلقیس محض شان و شوکت کا مظہر نہ تھا بلکہ اس میں کئی راز پوشیدہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت میں ایسے قفل لگے ہوئے تھے جنہیں صرف وہی کھول سکتا تھا جس کے دل میں غرور نہ ہو اور جو سچائی و عدل کی راہوں پر گامزن ہو۔ یہ قفل، جس کو تالا کہا جاتا ہے، بظاہر دھاتوں کے تھے، لیکن حقیقت میں یہ حکمت، وفاداری اور تقوی کی کنجیاں مانگتے تھے۔ ہر شام ملکہ بلقیس اپنے تخت پر بیٹھ کر علماء، فلسفیوں اور نجومیوں سے گفتگو کیا کرتی تھی۔ وہ علم نجوم میں یکتا تھی اور اپنے مستقبل کے فیصلے ستاروں کی چالوں اور عقل کی روشنی میں کرتی تھی۔ لیکن ان تمام تر خوبیوں کے باوجود اس قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ وہ اللہ واحد القہار کو نہیں مانتے تھے بلکہ وہ سورج کو اپنا معبود گردانتے تھے۔ اور ملکہ بلقیس جو فطری طور پر سچ کی تلاش میں تھی، اس گمراہی کا مرکزی کردار بن چکی تھی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں عرب کے مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم تھیں۔ ان میں سے ایک سب سے مقبول اور ترقی یافتہ سلطنت سبا تھی، جس کا مرکز یمن کے علاقے میں تھا۔ اس سلطنت کی حکومت ایک نہایت عقل مند، دانشور اور قوتور عورت کے پاس تھی، جسے تاریخ ملکہ بلقیس کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ملکہ بلقیس کی سلطنت میں ترقی، نعمتیں اور امن کا بول بالا تھا۔ اس کے لوگ شدت سے اپنی ملکہ کی اطاعت کرتے تھے، لیکن ان کا سب سے بڑا نقص یہی تھا کہ وہ سب اللہ کی بجائے سورج کی پوجا کرتے تھے۔ ملکہ بلقیس بھی اس گمراہی میں مسلسل شامل تھی، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں سچائی کی تلاش چھپی ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو صرف ایک بادشاہ ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے سچے پیغمبر بھی تھے۔ اللہ تعالی کی طرف سے جنوں، پرندوں اور دریائی مخلوقات پر حکومت رکھتے تھے۔ جب ان کی نظر قوم سبا
पा पर पड़ी और उनको मालूम हुआ कि वो लोग शिर्क में मुब्तला हैं, तो उन्होंने एक दावते हक का खत लिखा और लिखकर हुदहुद परिंदे के जरिए मलका बिल्किस तक भेजा। इस खत का मजमून कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरत अन-नमल में आया है। नाजरीन, मलका बिल्किस ने जब इस खत को पढ़ा तो वो हैरान रह गई। उसने अपने दरबार के दानिश्वरों को बुलाया और मशवरा किया। कुछ लोग जंग की तरफ ले जाना चाहते थे, मगर मलका ने अक्लमंदी का सबूत देते हुए पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरादे और असल मकसद का अंदाजा लगाना चाहा। मलका बिल्किस ने एक दानाई से काम लेते हुए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास क़याम से पहले एक तोहफा भेजना मुनासिब समझा। लेकिन जब उसके वकील वापिस आए और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब सुना कि अल्लाह की अता की हुई दौलत और इज्जत तुम्हारे माल से कहीं दर्जे बेहतरीन है, तो मलका बिल्किस ने खुद उन पैगंबर से मुलाकात करने का फैसला किया। नाजरीन, यहाँ से एक मौजज़ाती वाक़े का आगाज होता है। मलका बिल्किस के लिए ये कोई आम सफर नहीं था। मलका बिल्किस ने अपने साथ वजीरों, करीबी दरबारियों, 100 गुलामों, 300 लोंडियों और हजारों सिपाहियों को रवाना किया। वो अपने साथ कीमती मोती, सोना व चांदी, जवाहरात, मुश्को अंबर और सबा के नायाब खजाने भी लाई थी। बिल्किस का ये सफर तकरीबन 1500 किलोमीटर का था, जो यमन से फलस्तीन, मौजूदा शाम व बैतुल मक़दस तक फैला हुआ था। रास्ते में काफिले ने मैदानी, पहाड़ी, सहराई और दरियाई इलाकों को अबूर किया। ये सफर सिर्फ जिस्मानी ना था बल्कि रूहानी भी था। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्मी वही के जरिए खबर हो चुकी थी कि बिल्किस खुद दरबार में आने वाली है। अब उन्होंने एक आजमाइश रखी, एक निशानी जिससे वो बिल्किस के दिल की कैफियत को जान सकें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में एक सवाल नमूदार हुआ, क्या वो अल्लाह की तरफ झुकने वाली है या अब भी दुनियावी जाहो जलाल की कैदी है। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दरबारियों से फरमाया, कौन है जो बिल्किस का तख्त उसके पहुंचने से पहले पहले मेरे पास ला दे। इस मौका पर दो किरदार सामने आए। एक जिन ने कहा, मैं वो तख्त आपके पास लाऊंगा कबल इसके कि आप मजलिस से उठें। ये एक बात बहुत बड़ी थी, मगर सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की। आसिफ बिन बरखिया एक बहुत बड़ा किरदार, एक वली और आलिम जिनके पास इसमें आजम का इल्म था, उसने कहा, मैं इसे पलक झपकने से पहले आपके पास हाजिर कर दूंगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसका जिक्र है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, सूरत अन-नमल आयत नंबर 40। फिर जब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस तख्त को अपने सामने रखा हुआ पाया और कहा, ये मेरे रब का फजल है, ये महज ताकत का मुजाहरा ना था बल्कि अल्लाह की कुदरत और इल्मे लदुन्नी का सबूत था। अब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया, इस तख्त की कुछ सूरत बदल दो ताकि हम देखें वो पहचानती है या नहीं। ये हिकमत पर मबनी आजमाइश थी, ये जानने के लिए बिल्किस सिर्फ दुनिया की नजर रखती है या दिल की भी। आखिरकार बिल्किस का काफिला सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में दाखिल हुआ। ना तो उस पर कोई जबर था ना जबरदस्ती, बल्कि उसकी मर्जी, शऊर और दिल का फैसला शामिल था। जब उसने सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के महल को देखा तो हैरान रह गई। ये शीशे से बना हुआ महल था और नीचे से साफ पानी बहता हुआ दिखाई देता था, जिसमें मछलियां तैरती नजर आती थीं। बिल्किस ने समझा कि ये झील है और वो अपने लिबास को समेटने लगी। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये शीशे का फर्श है। ये वो लम्हा था जब बिल्किस ने महसूस किया, मैं एक अजीम नबी के सामने हूँ जो सिर्फ ज़ाहरी ही नहीं बल्कि बातनी बसीरत का मालिक है। जब मलका बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में पहुंची, उसका तख्त
اس کے لیے ایک امتحان بن گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا یہ تخت تمہارا ہے؟ بلقیس نے کہا، گویا کہ یہ وہی لگتا ہے، یعنی اس نے صاف انکار یا اقرار نہیں کیا بلکہ دانائی سے جواب دیا۔ یہ اس کی عقل و فہم کی علامت تھی، وہ جان گئی تھی کہ یہ ایک نشانی ہے اور سلیمان علیہ السلام کا علم اور اختیار کسی عام انسان کا نہیں ہے۔ ان تمام مظاہر کو دیکھ کر بلقیس کی روح بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے کہا، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ سورۃ النمل آیت نمبر 44۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک قوم کی ملکہ جس نے سورج کو سجدے کیے اب اللہ واحد و قہار کی بندگی میں جھک گئی۔ ناظرین، ملکہ بلقیس کا دل پسیجنے کے بعد، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے بعد، اسلامی مورخین اور مفسرین کے درمیان اس سوال پر اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا بلقیس نے سلیمان علیہ السلام سے نکاح کیا تھا۔ بعض کے نزدیک بلقیس نے سلیمان علیہ السلام سے نکاح کیا اور وہ کچھ عرصہ ان کے ساتھ بیت المقدس میں رہی، پھر اپنی قوم کی حکمرانی کے لیے واپس یمن گئیں۔ سلیمان علیہ السلام اور ان کے ملک میں عدل و ہدایت کے نظام کو قائم کرنے میں مدد دی۔ دیگر روایات کے مطابق بلقیس نے نکاح نہیں کیا بلکہ بطور فرما بردار ملکہ ایمان کے ساتھ واپس لوٹ گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کی سلطنت کو خود مختار رہنے دیا، لیکن اس پر توکل اور ہدایت کی چھاپ لگا دی گئی۔ قرآن میں اس نکاح کا ذکر ناموجود ہے، نہ انکار، اس لیے اسے یقینی نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو بات قطعی ہے وہ یہ ہے کہ بلقیس ایمان لے آئیں اور اس ایمان کے ساتھ اپنی قوم کی اصلاح کا فریضہ سنبھالا۔ بلقیس جب واپس گئیں تو ان کی حکمرانی کی نوعیت بدل چکی تھی۔ پہلے وہ قوم کی رہنما تھی، اب وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق راست بازی، عدل اور توحید کی داعی بن چکی تھیں۔ انہوں نے سورج پرستی کے مراکز کو ختم کیا، قوم میں اللہ کی وحدانیت کا درس عام کیا، قاضی، مشیر اور درباریوں میں ایمانداری کو رائج کیا، اپنی بادشاہی کو ایماندار قیادت کا نمونہ بنا دیا۔ بلقیس کی شخصیت ہمیں کئی زاویوں سے حیران کرتی ہے۔ علم کی متلاشی حکمران کے طور پر جنہوں نے سوال اٹھایا، مشورے لیے اور آنکھیں بند کر کے کسی نتیجے پر نہیں پہنچی۔ امن کی دائی کے مطابق جنہوں نے جنگ کے بجائے صلح کو اختیار کیا۔ ایمان کی سالار کے مطابق جنہوں نے قبول حق کے بعد اپنے اندر اور اپنی قوم میں انقلابی تبدیلی پیدا کی۔ وہ تاریخ کی ان خواتین میں شامل ہوئیں جنہوں نے اقتدار کو بندگی کے تابع کیا، نہ کہ بندگی کو اقتدار کے لیے قربان کیا۔ ناظرین، دیگر آسمانی کتابوں میں بھی ملکہ بلقیس کا ذکر ملتا ہے۔ بائبل میں ملکہ بلقیس کا ذکر ملتا ہے جس میں کوئین آف شیبا کے نام سے ان کا ذکر ملتا ہے۔ وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں، ان کی حکمت سے متاثر ہوئیں، انہیں تحائف دیے، سوالات کیے اور ان کی حکمت کو تسلیم کیا۔ حبشی روایات کے مطابق اسے میکیڈا کہا گیا۔ روایات کے مطابق ان کے اور سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کا نام مینیلائک رکھا گیا جو بعد میں حبشہ کا بادشاہ بنا اور تابوت سکینہ کو ایتھوپیا لے گیا۔ یہ سب تاریخی واقعات، روایات اگرچہ مستند نہ ہوں لیکن یہ واضح کرتی ہیں کہ بلقیس کی شخصیت بین الاقوامی طور پر اہم سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین، بلقیس کی دانش مندی قرآن میں ایک خاص مثال کے طور پر بیان کی گئی ہے کہ عورت قیادت بھی کر سکتی ہے اور ہدایت بھی پا سکتی ہے۔ آج کے انسان کے لیے بلقیس کے اس واقعے میں ایک پیغام چھپا ہے۔ ملکہ بلقیس کی کہانی میں موجود ہر باب آج کی دنیا کے لیے رہنمائی کا خزانہ ہے۔ جب علم ملے تو جھک جاؤ، تکبر سے علم نہیں آتا، تسلیم سے آتا ہے۔ جب سچ سنو تو سوال کرو۔ بلقیس نے سوالات کیے، غور کیا، مشورہ کیا اور تب فیصلہ کیا۔ جب اللہ کی نشانی دیکھو تو مان لو۔ عقل کی عظمت تب مکمل ہوتی ہے جب وہ وحی سے جڑ جائے۔ جب اختیار ہو تو انصاف کرو۔ بادشاہی کا مقصد حکم نہیں، خدمت ہے۔ ناظرین، بلقیس کا سفر تخت سے
से शुरू हुआ और अर्शे इलाही की मार्फत पर खत्म हुआ। उसकी जिंदगी इस बात का ऐलान है कि सच्चाई, ताकत और इक्तदार के दरमियान जब ईमान को मुंतखब किया जाए तो तारीख में नाम सुनहरी हो जाता है। नाजरीन, मलका बिल्किस और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें सबक मिलता है कि इल्म व अक्ल का असल कमाल तब है जब वो अल्लाह के हुक्म के सामने सर खम तस्लीम कर दे। आज के हुक्मरान को भी समझना चाहिए और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपनी कौम के लिए आसानियां तकसीम करनी चाहिए। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि मलका बिल्किस और सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस तख्त के वाक़े से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आपकी राह हमवार हुई होगी।